دنیا میں تشریف لائے ایک بہار آ گئی۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو نبی کی ولادت کی خوشی میں اللہ نے بھی خوشیاں منائی ہیں، فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی ہیں، انبیاء کرام نے بھی خوشیاں منائی ہیں، روحانی طور پر حضرت آسیہ نے بھی خوشیاں منائی ہیں، روحانی طور پر حضرت مریم نے بھی خوشیاں منائی ہیں۔ پتہ چلا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے، وہ جس سے کروانا چاہتا ہے وہ نبی کا میلاد کر دیتا ہے، نبی کی ولادت کی خوشی منا لیتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ پتہ چلا جس پر احسان ہوا ہے وہ خوشی منائے گا، جس پر احسان کیا گیا ہے وہ خوشی منائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے انسانوں پر احسان کیا، بلکہ فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ تو مومنوں تم پر احسان ہوا ہے کہ اللہ نے تمہارے درمیان اپنے نبی کو بھیج دیا۔ تو جب نبی کو بھیج دیا گیا یہ ہمارا حق بنتا ہے اپنے اپنے طرز پر، اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے طریقے پر ہم نبی کی ولادت کی خوشی مناتے رہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ جو نہیں مناتا اس پر اللہ نے کوئی احسان نہیں کیا، جو منانے سے روکتے ہیں ان پر بھی اللہ نے کوئی احسان نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنے نبی کو مومنوں کے درمیان بھیج کر کے ان پر احسان کیا ہے۔ تو حضرات یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ بے شک اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اس کا احسان ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہمیں عطا فرمائی ہے تو وہ ہمارے نبی کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمارے نبی کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسی نعمت ہے جو نبی ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر کی اندھیری کوٹھری میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ کوئی روکے تو کسی کے روکنے سے نہ رکنا ہے، نہ کسی کے ٹوکنے سے ہمیں ختم کرنا ہے، بلکہ جو روکنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ ہم آئندہ سال اور زیادہ اعلیٰ پیمانے پر نبی کا میلاد منانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان کے کہنے پر نہیں آنا، ہم تو وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے، ہم وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو نبیوں کا طریقہ ہے، ہم وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو فرشتوں کا طریقہ ہے۔ فرشتے آتے ہیں نبی کی ولادت پر، کبھی کعبہ کی چھت پر جھنڈا لگاتے ہیں، کبھی آمنہ کی چھت پر جھنڈا لگاتے ہیں، کبھی مسجد اقصیٰ پر جھنڈا لگاتے ہیں، کبھی جو ہے مشرق میں جھنڈا لگاتے ہیں، کبھی مغرب میں جھنڈا لگاتے ہیں۔ حضرات محترم فرشتوں کا نزول ہونا، فرشتوں کا نازل ہونا، جھنڈے ساتھ میں لے کر کے آنا، یہ جھنڈا کہاں تھے؟ کیا وہاں کوئی ٹیلر ماسٹر تھا جنت کے اندر کہ اس نے جھنڈے بنا کر کے دیے ہوں گے؟ نہیں، یہ جھنڈے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے فرشتوں کو کہ جاؤ میرے نبی کی ولادت کی خوشی مناؤ۔ 70,000 فرشتے، پھر ہر فرشتے کے پیچھے 70,000 فرشتے تھے، میرے نبی کی ولادت کی خوشی منا رہے تھے۔ یہ فرشتوں کا طریقہ ہے، ہمارا کوئی نیا دین، نیا دھرم نہیں ہے، بلکہ انبیاء اکرام آتے رہے، ایک کے بعد دیگرے آتے رہے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک آئے، 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 پیغمبران اعظام دنیا میں تشریف لائے۔ کیا ضرورت تھی 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں بھیجنے کی؟ ایک نبی کو بھیج دیتا وہ کافی ہوتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ایک نبی کی وجہ سے سارے لوگوں کو جو ہدایت دے دیتا، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بعد دوسرا نبی بھیج رہا ہے۔ آدم کو بھیجا، پھر شیش کو بھی بھیجا، پھر نوح کو بھیجا، پھر ادریس کو بھی بھیجا، پھر زکریا کو بھی بھیجا، موسیٰ کو بھی بھیجا، ہارون کو بھی بھیجا، عیسیٰ کو بھی بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، اسماعیل کو بھیجا، اسحاق کو بھیجا، یعقوب کو بھی بھیجا، یوسف کو بھی بھیجا، یونس کو بھی بھیجا۔ 1,00,000 کم و بیش 2,24,000 پیغمبران اعظام کو ایک کے بعد دوسرے نبی کو بھیجتا رہا، اور جو بھی نبی آتا تھا وہ صرف ایک کام کرتا تھا، لوگوں اللہ کا محبوب دنیا میں تشریف لانے والا ہے، اللہ کا پیغمبر دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ آدم علیہ السلام اگر یہ کہہ دیتے کافی ہوتا، لیکن نہیں، آدم سے بھی کہلوایا، نوح سے بھی کہلوایا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء اکرام سے کہلوایا کہ لوگ انبیاء میرے نبی یہ کہو کہ دنیا میں میرا محبوب تشریف لانے والا ہے۔ جب دنیا میں میرا محبوب آ گیا، سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے پیدا کیا، لیکن جب بھیجنے کی باری آئی تو سب سے آخر میں بھیجا گیا۔ پتہ چلا کہ نبی کی ولادت کی خوشی انبیاء اکرام بھی کرتے رہے، اور نبی کی ولادت کے بعد صحابہ اکرام بھی کرتے رہے، ائمہ مجتہدین بھی کرتے رہے، اور تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہمارے نبی کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جہاں ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن آج ہمیں سب سے بڑی نعمت نبی کی شکل میں عطا کی گئی ہے، آج کی تاریخ میں ہمیں وہ نعمت عطا کی گئی ہے۔ ہم اپنے اپنے طرز پر اللہ کا شکرانے کے طور پر اللہ کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ یہ احسان عظیم ہے۔ تو حضرات محترم نبی کے سچے غلام ہیں،
नबी के सच्चे आशिक हैं। यूं तो ईद उल फित्र रोजेदारों की ईद हो कहलाती है, ईद उल अजहा सरमायादारों की ईद कहलाती है। लोग कहते हैं ये तीसरी ईद कहाँ से लेकर के आए, ईद मिलादुन नबी तीसरी ईद कहाँ से लेकर के आ गए। मैं कहता हूँ यार, ये ईद उल फित्र रोजेदारों की ईद है, ईद उल अजहा सरमायादारों की ईद है, और ईद मिलादुन नबी ये आशिकों की ईद है। ये सबको अता नहीं की जाती है। जो नबी का आशिक होता है उसे ये ईद नसीब होती है। और ईद का माना है खुशी मनाने का दिन। अल्लाह ने आज के दिन हमें सबसे बड़ी नेमत अता फरमाई है, तो आज के दिन क्या हम खुशी ना मनाएं? क्या आज के दिन को हम ईद के दिन की तरह ना मनाएं? बल्कि हम तो ये समझते हैं कि अगर आज के दिन अल्लाह अपने महबूब को दुनिया में ना भेजता तो ईद उल फित्र भी हमें नसीब ना होती, ईद उल अजहा भी नसीब ना होती। ईद उल फित्र भी मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है, ईद उल अजहा भी मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है। इसीलिए तो हम कहते हैं लोगों के चेहरे आज क्या करके देख लो, जो नबी की विलादत की खुशी मनाने को मना करते हैं, नबी की विलादत को मनाने के लिए मना करते हैं, और लोगों को कहते हैं नबी की विलादत का जश्न नहीं मनाना चाहिए, जुलूस नहीं निकालना चाहिए, झंडे नहीं लगाना चाहिए, सजावट नहीं करनी चाहिए, लाइटिंग नहीं लगानी चाहिए। हजरात मोहतरम, उनके आज चेहरे जाकर के देख लो। आज का दिन ऐसा अजीम दिन है कि आज की दिन की रौनकें ही अलग होती हैं, आज के दिन की बरकतें ही अलग होती हैं। आज जिस तरफ आप चले जाएंगे आपको एक नई रौनक देखने को मिलेगी। लेकिन हजरात मोहतरम, जिनको नबी की विलादत की खुशी जो नहीं मनाते हैं उनके चेहरे को जाकर के देख लेना, ऐसी लानत अल्लाह तबारक व तआला उसके फरिश्तों की पड़ गई है कि उनके चेहरे भी जो है बदसूरत हो गए हैं। लेकिन ये नबी के आशिक हैं, इंशाअल्लाह कल भी मस्ती में जीते थे नबी के इश्क में, और इंशाअल्लाह आज भी जी रहे हैं, और क़यामत तक